اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور دنیا بنانے کے بعد کچھ لوگ تو ایسے ہوئے جو اللہ کی راہ پر چل دیے، اللہ کے راستے پر چل دیے، اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جو اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، غلط راستے پر چل گئے۔ اور جو لوگ غلط راستے پر چل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر نبی بھیجے، یعنی کہ 1,24,000 نبی بھیجے۔ تو ان میں سے ایک نبی حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جو تھے، جو عاد کہلاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ان سب کو ہلاک کر دیا، اور ان کے کچھ بچے ہوئے لوگ، تو وہ ایسے ہی ان کی تعداد بڑھتی گئی، ان کی اولاد ہوئی، تو انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ جب انہوں نے اپنا نام سمود رکھا، پھر ان کی تعداد بڑھی، وہ بڑھتے گئے، اور انہوں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا جو پہلے اور قوموں نے کیا، یعنی کہ بتوں کی پوجا کرنا، یعنی کہ اللہ کے راستے سے دور ہو جانا، اللہ کو نہ ماننا۔ انہوں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ کام کرنا انہوں نے شروع کیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان سب کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام ان کو پہنچایا کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ غلط ہے، بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے، ہمارا رب تو صرف ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ نہیں مانے، وہ اپنے راستے پر ہی لگے رہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم ہود کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں سردار بنا کر بھیجا اور تمہیں دنیا میں زمین پر آباد کیا، تم زمین پر بڑے بڑے گھر بناتے ہو، یعنی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر تراشتے ہو، آپ کو اس نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جتنا بھی انسان کے پاس ہنر ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کچھ بناتا ہے، کوئی کسی چیز سے کچھ بھی ٹھیک کر دیتا ہے، جتنے بھی ہنردار ہیں یہ صرف اللہ کی نعمت ہے، نعمت کی وجہ سے انسان یہ کام کرتا ہے، تو اس لیے ان کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسا انہوں نے کہا کہ تم پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر تراشتے ہو، تو آپ کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن وہ اس بات کو نہ مانے، وہ اپنے ہی فیصلے پر مقرر رہے۔ تو انہوں نے کہا، ان لوگوں سے پوچھا جو ان کے غریب لوگ تھے، تو وہ غریب لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، تو وہ جو ان کے مالدار لوگ تھے، تو مالدار لوگوں نے ان غریبوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ صالح سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، جی ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم غریبوں کو ہی اپنے کہنے میں لا سکتے ہو، یعنی کہ انہیں اپنی جو بڑے لوگ تھے انہیں اپنے اوپر غرور تھا، تکبر تھا، اور جب حضرت صالح علیہ السلام ان کو کوئی بات بتاتے تھے، یعنی کہ اللہ کی دعوت دیتے تھے، تو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی تم کو ہی کیوں بنا کر بھیجا؟ ہم جو مالدار لوگ ہیں، ہم جو بڑے لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی کسی کو نبی بنا کر بھیج دیتے، تو تمہیں کیوں نبی بنا کر بھیجا؟ تو انہوں نے سب نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ صالح سے کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم جو ہے یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی نکال کر دکھاؤ، ہم مان لیں گے اور پھر ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سورج کو چلا سکتا ہے، اتنے بڑے چاند کو چلا سکتا ہے، دنیا کا نظام چلا سکتا ہے، یعنی کہ بارش برسا سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ پہاڑ سے اونٹنی نکالے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور وہ پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلی۔ اونٹنی نکلنے کے بعد وہ پھر بھی مکر گئے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو وہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جہاں سے بھی وہ پانی پیا کرتی تھی وہ سارا پانی ختم کر دیتی تھی۔ ان کے لوگ جو تھے تو انہوں نے یہ کہا، وہ پریشان ہوئے ان کے لوگ،
تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایک کام کرو، ایک دن تو تمہارے جانور پانی پئیں گے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تو تمہارے جانور پانی پی لیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پی لے گی، اور لیکن اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ روز تک تو وہ بڑے غور سے اونٹنی کو دیکھتے رہے۔ اب وہ اللہ کی اونٹنی تھی، اگر اسے تکلیف ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو اپنا بدلہ لیتا۔ اب انہوں نے کیا کرا، سب نے مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کرنے کے بعد اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ جب اس اونٹنی کو انہوں نے مار دیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس کی خبر پہنچی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے تم سے کہا تھا نہیں کہ تم اس کو تکلیف مت دینا، لیکن تم نے پھر بھی ایسی تکلیف دی۔ اب دیکھو اللہ کی اونٹنی تھی، اب تو اللہ تعالیٰ اپنا بدلہ لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، یعنی کہ 3 روز، یعنی کہ 3 دن تمہیں اپنے گھروں میں مزے کرنے ہیں کر لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ تو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، جو ایمان لاتے ہیں نا تو وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے کہا، اگر کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہیں اللہ قبول نہ کر لے، کیونکہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے۔ اب وہ جب یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو وہ کس بات کے ڈرتے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہی کہا کہ 3 دن تم گھروں میں مزے کر لو، اس کے بعد تمہارے پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آیا، یعنی کہ جو ایمان لائے ہوئے لوگ تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب میں پکڑ کر لی اور انہیں ہلاک کر دیا۔ وہ گھر میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے، تو ان پہ ایسے ہی عذاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ سے جو اللہ نے حکم دیا ہے، دیکھو جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا کسی سے، جب ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، حالانکہ خوشی میں نہیں آتا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے جب ہی آتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کن چیزوں میں ہے وہ ہمیں معلوم بھی ہے، وہ سب چیز معلوم ہے اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز چھوڑنے سے ناراض ہوتا ہے، قرآن چھوڑنے سے ناراض ہوتا ہے، نبی کی اطاعت نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، نبی کی بات نہ ماننے سے ناراض ہوتا ہے، سنتوں پہ عمل نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، فرضوں پہ عمل نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں 24 گھنٹے میں سے کم سے کم 10 گھنٹے بھی اگر ہم اللہ کو دے دیں، 5 گھنٹے بھی ہم اللہ کو دے دیں، اگر مان لو اگر ہمیں اتنا بھی ٹائم نہیں ملا 2 ہی گھنٹے ہم اللہ کو دے دیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ اور آج ہم ایسے ہو گئے کہ 24 گھنٹے میں سے 1 منٹ بھی اللہ کو دینا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہے اللہ کن باتوں سے ناراض ہے، کن سے اللہ راضی ہوتا ہے، سب پتہ ہے، لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے ہم۔ جیسے کہ کتنے نبی دنیا میں، کتنے نبی آئے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ انہوں نے بچا لیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ انہوں نے عذاب میں پکڑ کر لی۔ یعنی کہ کسی پہ عذاب طوفان کا آیا، کسی پہ عذاب بارش کا آیا، کسی پہ زلزلے کا عذاب آیا، کسی کی بستی پلٹ دی اللہ تعالیٰ نے، اتنے تکڑے عذاب آئے ہیں۔ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، یعنی کہ پہلی قوموں کو کہ ہم اللہ کے اور جو نبی گزرے ہیں ان پہ کیسے عذاب آئے ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنی غلط زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ سے پھر ڈر لگنے لگے گا۔ ہم جو پہلی زندگی ہے ان پہ غور نہیں کرتے، سنتے ہیں، عمل کے سے دور ہیں۔ لیکن بس اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔